اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القصص۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تا سین میم، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی۔ سناتے ہیں ہم تمہیں کچھ حالات موسیٰ اور فرعون کے حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں، اور اس نے بانٹ رکھا تھا وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں۔ کمزور کر دیا تھا اس نے ایک گروہ کو ان میں سے کہ ذبح کر ڈالتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی لڑکیوں کو۔ بے شک وہ تھا مفسدوں میں۔ اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، اور بنائیں ان کو پیشوا اور بنائیں انہیں ملک کا وارث، اور اقتدار دیں ہم ان کو زمین میں، اور دکھا دیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھ کو خوف پیدا ہو اس کے بارے میں تو اسے ڈال دے دریا میں، اور نہ خوف کر اور نہ رنج کر، یقیناً ہم اس کو واپس پہنچا دیں گے تیرے پاس اور بنا دیں گے اسے رسولوں میں سے۔ سو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائے وہ ان کے لیے دشمن اور موجب غم۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے غلطی پر۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میری اور تیری، نہ قتل کرنا اس کو، شاید کہ یہ فائدہ پہنچائے ہمیں یا ہم بنا لیں اسے بیٹا، اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے۔ اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار، اس قدر قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، اگر نہ ہوتا کہ ہم مضبوط کر دیتے اس کے دل کو کہ رہے وہ ایمان والوں میں۔ اور کہا اس نے اس کی بہن سے، پیچھے جا اس کے، پھر دیکھتی رہ اسے دور سے، اور ان کو خبر نہ تھی۔ اور ہم نے روک دیے تھے اس پر دائیوں کے دودھ پہلے ہی سے۔ تو کہا اس نے، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے جو پرورش کریں اس کی تمہارے لیے اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ؟ سو واپس پہنچا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ وہ غم کرے، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور جب پہنچا وہ اپنی جوانی کو اور ہو گئی اس کی نشود نما، تو ہم نے عنایت کیے اس کو حکمت اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ اور وہ داخل ہوا شہر میں ایسے وقت کہ غافل تھے اس کے رہنے والے، تو پایا اس نے وہاں دو شخص کے آپس میں لڑ رہے تھے، یہ ایک اس کی قوم کا تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ تو مدد طلب کی اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا مقابلے میں اس کے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو مکہ مارا اس کو موسیٰ نے تو کام تمام کر دیا اس کا۔ کہا اس نے، یہ تو شیطانی کام ہوا، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا کھلے طور پر۔ کہا اس نے، اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، سو معاف فرما دے مجھے۔ تو معاف کر دیا اس نے اس کو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہا اس نے، میرے رب، یہ جو مہربانی فرمائی ہے تو نے مجھ پر، تو ہرگز نہ میں بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ پھر داخل ہوا صبح کے وقت شہر میں ڈرتا ہوا، خطرہ بھانتا ہوا، تو پھر وہی شخص جس نے اس سے مدد مانگی تھی گزشتہ روز پکار رہا تھا اس کو۔ کہا اس سے موسیٰ نے، بے شک تو گمراہ ہے کھلا ہوا۔ پھر جب کہ اس نے ارادہ کیا کہ پکڑ لے اس کو جو دشمن تھا ان دونوں کا، وہ بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا چاہتا ہے تو کہ مجھے قتل کر ڈالے جس طرح تو نے قتل کر ڈالا تھا ایک شخص کو کل؟ نہیں چاہتا تو مگر یہ کہ ہو جائے ظلم و ستم کرنے والا زمین میں، اور نہیں چاہتا تو کہ ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے، اور نہیں چاہتا تو کہ ہو جائے صلح کرانے والوں میں سے۔ اور آیا ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا، بولا کہ اے موسیٰ، بے شک اہل دربار مشورے کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تجھ کو قتل کر ڈالیں، سو نکل جا، بے شک میں ہوں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے۔ تو نکل پڑا وہ وہاں سے ڈرتا ہوا، خطرہ بھانپتا ہوا۔ کہا اس نے، میرے رب، نجات دے مجھے ظالم لوگوں سے۔ اور جب رخ کیا اس نے مدین کی طرف، تو کہا امید ہے میرا رب کہ وہ دکھائے مجھے سیدھا رستہ۔ اور جب وہ پہنچا مدین کے پانی کے مقام پر، تو پایا وہاں ہر ایک گروہ لوگوں کا پانی پلا رہے ہیں اپنے مویشیوں کو، اور پایا ان کے ایک طرف دو عورتیں روکے ہوئے ہیں اپنی بکریوں کو۔
کہا اس نے تم دونوں کا کیا کام ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک کہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے جانوروں کو، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے۔ تو اس نے پانی پلا دیا بکریوں کو ان کے لیے، پھر چلا گیا ایک سائے کی طرف۔ پھر کہنے لگا اے میرے رب، بے شک جو کچھ تو نازل فرمائے مجھ پر کوئی نعمت میں محتاج ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، کہنے لگی بے شک میرا باپ بلاتا ہے تجھ کو تاکہ دے تجھ کو اجرت اس کی جو تو نے پانی پلایا تھا ہمارے لیے۔ پھر جب وہ آیا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے تمام ماجرا، کہا اس نے نہ کر کچھ خوف، بچ نکل آیا ہے تو ظالم لوگوں سے۔ بولی ان دونوں میں سے ایک اے میرے باپ ملازم رکھ لے اس کو، بے شک بہتر ہے وہ جس کو تو ملازم رکھے جو طاقتور امانت دار ہو۔ کہا اس نے بے شک میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے نکاح کر دوں ایک سے اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے، اس شرط پر کہ ملازمت کر تو میری 8 برس، پھر اگر پوری کرے 10 تو وہ تیری طرف سے، اور نہیں چاہتا میں کہ تکلیف ڈالوں تجھ پر، تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے نیک لوگوں میں۔ کہا اس نے یہ طے ہوا میرے اور تیرے درمیان، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو نہ ہو کوئی زیادتی میرے اوپر، اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں گواہ ہے۔ پھر جب پوری کر دی موسیٰ نے مدت اور چلا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو دکھائی دی اسے طور کی جانب سے ایک آگ۔ کہا اس نے اپنے گھر والوں سے کہ تم یہاں ٹھہرو، یقیناً مجھے نظر آئی ہے آگ، شاید میں لاؤں وہاں سے کچھ خبر یا انگارہ آگ کا تاکہ تم آگ تاپو۔ سو جب وہ پہنچا اس کے پاس، آواز دی گئی اسے کنارے سے میدان کے دائیں جانب کے ایک خطہ سے جو برکت والا ہے ایک درخت سے، کہ اے موسیٰ بے شک یہ میں ہوں اللہ رب تمام جہانوں کا، اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی۔ سو جب اس نے دیکھا اس کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ہے سانپ، تو وہ لوٹا پیٹ پھیر کر اور نہ دیکھا پیچھے مڑ کر، اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر، بے شک تو ہے امن پانے والوں میں سے۔ ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکل آئے گا وہ سفید روشن ہو کر بغیر کسی عیب کے، اور ملا لے اپنی طرف اپنے بازو خوف دور کرنے کی غرض سے۔ بس یہ 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون کے لیے اور اس کے درباریوں کے لیے، بے شک وہ ہیں نافرمان لوگ۔ کہا اس نے میرے رب یقیناً میں نے قتل کیا ہے ان میں کا ایک شخص، سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون جو زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے لحاظ سے، تو بھیج اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر کہ وہ میری تصدیق کرے، یقیناً مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ ارشاد ہوا ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تم دونوں کو غلبہ، تو نہ پہنچ سکیں گے وہ تم تک ہماری نشانیوں کے سبب، تم دونوں اور وہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب آیا ان کے پاس موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، اور نہیں سنی ہم نے یہ باتیں اپنے باپ دادا میں اگلے وقتوں کے۔ اور کہا موسیٰ نے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو لایا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور کون ہے وہ جس کے لیے ہوگا عاقبت کا گھر، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے ظالم۔ اور کہا فرعون نے اے اہل دربار، نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے میرے، سو آگ دہکا میرے لیے اے حامان گارے کی اینٹیں پکانے کو، پھر بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں دیکھ لوں موسیٰ کے خدا کی طرف، اور بے شک میں سمجھتا ہوں اسے جھوٹوں میں۔ اور غرور کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق، اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے، تو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں سمندر میں، سو دیکھ لو کہ کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ اور ہم نے بنایا تھا ان کو پیشوا، وہ بلاتے تھے دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور لگا دی ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے بدحالوں میں۔ اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہلاک کر چکے تھے ہم پہلی امتوں کو، جو بصیرتیں تھیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور نہیں تھے تم طور کی مغربی جانب جب بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کی طرف حکم، اور نہ تھے تم مشاہدہ کرنے والوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔